قبر میں جا کے سونا پڑے گا، چھوڑ کر زندگی کا جھمیلا، جائے گا تو یہاں سے اکیلا۔ موت جب تم کو آواز دے گی، موت جب تم کو آواز دے گی، گھر سے باہر نکلنا پڑے گا۔ لائق صد احترام حضرات علماء کرام، حفاظ عظام، ہمارے محبوب اور مشفق دوست احباب، اور ہم سب کے پیر و مرشد محبوب العلماء حضرت مولانا مفتی ساجد یوسف صاحب نقشبندی مراد آبادی، جن کی تعریف محتاج تعارف نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی کا ہم سب پر بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس بے گزرے دور میں وہ اللہ کا محبوب بندہ اتنی لمبی مسافت طے کر کے ہمارے درمیان آ کر ہمیں دین، ایمان، عقائد، اصلاح کی باتیں سکھاتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ ان کی جو بیٹی صاحبزادی کی طبیعت خراب ہے، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے۔ اور ہماری پردہ نشین مائیں بہنیں، آج آپ کے سامنے چند اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو سجایا، بنایا، سنوارا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا ہے۔ اس لیے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو تمہارے لیے بنایا ہے، لیکن آخرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی انسان کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے لیے کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری نعمتیں، ساری زیب و زینت کی چیزیں، تمام ضروریات کے سامان جو انسان کی ضرورت تھی، اللہ نے وہ اس لیے عطا کیا تاکہ یہ اللہ کا بندہ جب دھرتی پر قدم رکھے، جب جوانی کے دہلیز پر آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والا بنے، تو اس وقت وہ بندہ اللہ کے احکام کی تعمیل کرے، نماز کے وقت میں نماز کی پابندی کرے، کھیتی کے وقت میں کھیتی کرے، چھٹی کے اوقات میں ذکر و تسبیح سے اپنے اوقات کو شامل کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی عطا فرمائی، بڑا قیمتی انمول موتی ہے۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو وہ انسان نہ بنا کر وہ ہمیں حیوان بنا دیتا، ہمیں جانور بنا دیتا، سور، خنزیر اور کسی شکل میں پیدا کر دیتا، لیکن قربان جاؤ اس باری تعالیٰ پر جس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا۔ اور انسان ہی نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ پتہ یہ چلا کہ اس روئے زمین میں جو 18,000 مخلوق ہے، ان تمام مخلوقات میں اگر کوئی مخلوق قابل تکریم، کوئی مخلوق قابل عزت، کوئی مخلوق قابل رحم، کوئی مخلوق مرتبہ اور امر منصب والا ہے تو وہ انسان کی ذات ہے۔ اور انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور اشرف وہ انسان ہے جو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہے۔ میرے بھائی، اللہ نے ہم سب کو پیارا نبی، پیاری کتاب کلام اللہ عطا فرمایا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ۔ اللہ نے فرمایا انسان کے اندر، مسلمان کے اندر، ایمان والوں کے اندر اگر 3 صفات
پاک پیدا ہو جائے تو وہ انسان بہت اعلیٰ مرتبے پہ پہنچے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اسے نیکی کے بدلے میں 2 گنا 4 گنا نہیں بلکہ اسے کئی 100 گنا نیکیاں عطا فرمائے گا۔ لیکن کرنا کیا؟ اللہ نے فرمایا لوگوں جب تمہاری دنیا میں پیدائش ہو، جب تم دنیا میں جاؤ تم اللہ کا نام بولنے والے ہو جاؤ، تمہاری زبان میں اللہ کا نام آنے لگے، تم اللہ کا نام بولنے لگو تو سب سے پہلے اپنی زبان کو قرآن پاک سے پاک کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، قرآن پاک کو پڑھو، قرآن کو سیکھو۔ قرآن کیسی کتاب ہے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لقول رسول کریم، قرآن اتنا پوتر کتاب ہے کہ جو ایک معزز فرشتہ حضرت جبرائیل امین کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پہ نازل فرمایا، اس دنیا میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور پیارے آقا نے پوری دنیا کے لوگوں کو یہ قرآن کی تعلیم دیا، قرآن کتاب عطا فرمایا۔ اسی قرآن کے پڑھنے کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اگر کوئی مسلمان، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ خود وہ راوی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر مجھے یہ بتا، اگر کوئی انسان اس دنیا میں اللہ کے کلام کو سیکھتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، اگر ایک آیت کو سیکھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔